رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم صحیح بخاری کی بک ریڈنگ کر رہے تھے، باب ہے یعنی چیپٹر، اس میں جو ہے مختلف طرح کے پہلا چیپٹر ہے کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کا ابتدا کس طرح سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آج ہم حدیث نمبر 7 پڑھیں گے، نمبر وائز حدیث نمبر 7 ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ہو سکتا ہے اس میں حدیث نمبر 6 ہو، جو آخری والی اس کی لمبی حدیث ہے نا وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈرائیو پہ پوری بک اٹھائیں گے تو آپ کو پھر وہاں پہ بھی میں نے کا نمبر آپ کو بتا دوں گی کون سا نمبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ کیف کان بدء الوحی، اس کی لاسٹ حدیث ہم نے، آخری حدیث آج ہم نے پڑھنی ہے، دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدثنا ابو الیمانی الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبۃ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، ہم سے بیان کیا، حدثنا یعنی بیان کیا، حدثنا کا لفظ تب آتا ہے جب استاد شاگردوں کے سامنے بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا ابو الیمان حکم بن نافع نے، ہم کو خبر دی شعیب نے، انہوں نے زہری سے کہا۔ اور اخبارنا جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ محفل جس میں شاگرد استاد کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر اگر کسی جگہ پر استاد کو ضرورت پڑے تو وہ ان کی تصحیح کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر میں کسی دن کہوں کہ آپ حدیث پڑھیں اور پھر میں کچھ بات کروں اس میں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کسی کو حدیث پڑھنی آتی ہو تو ان کو موقع دیا بھی جا سکتا ہے، آپ جیسے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم کو خبر دی شعیب نے، انہوں نے زہری سے کہا، خبر دی مجھ کو عبید اللہ ابن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ابو سفیان بن حرب نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور ابو سفیان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صحیح ہے، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے اور پہلی دفعہ جو ہے جنگ بدر میں جب یہ قافلہ لے کر جا رہے تھے نا، تھوڑا سا واقعہ پیچھے سے سیرہ کا آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان سے ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان کو اور قریش کے اور کئی سواروں کے ساتھ بلا بھیجا، ٹھیک ہے۔ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ، ابو سفیان بن حرب نے ان کو خبر دی، ان ہرقل ارسل الیہ، کہ ہرقل نے ان کی طرف بھیجا یعنی انہیں پیغام بھیجا، فی رکب من قریش، قریش کے ایک قافلے میں سے، یعنی قریش کے اور کئی سواروں کے ساتھ ابو سفیان کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، کس نے؟ ہرقل نے۔ وکانوا تجارن بالشامی، اور وہ تھے تاجر شام میں، تجارن فی الشامی فی المدتی، اس مدت کے دوران، التی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مادہ فیہا ابا سفیان و کفار قریشین، ابو سفیان اور قریش کے کافروں کے ساتھ ایک معاہدے میں تھے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں انہیں مہلت ملی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ نا کہ مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، تو قریش مکہ عموماً فوج لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے آ جاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے نکلے اور قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور ان کو عمرہ کے لیے آگے نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ بہت سی یعنی ہیوملیٹنگ جو کنڈیشنز تھیں اس پر مسلمانوں نے قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ اسی وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت کے دوران عمرہ اور بہت سارے جو رئیس تھے اور بادشاہ تھے مختلف ایریاز کے، ان کو خط لکھے تھے، انہی میں سے ایک خط ہرقل کو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا آپ کو پس منظر اگر پتہ ہوگا نا تو حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط بھیجا، خط کیا تھا؟ یعنی اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت ہرقل نے اس خط کی اصلیت یا اس خط کے بارے میں کچھ جانچنے کے لیے اس بندے کو بلا بھیجا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیونکہ ایک معاملہ تو یہ تھا کہ وہ، اچھا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس نے اس خط کو اہمیت کیوں دی، اس کی وجہ بھی ہم آگے پڑھیں گے
کہ وہ نجوم کا ماہر تھا، اور جیسے آتا نا فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ یعنی اس طرح غیب کی خبریں، خیر وہ بلیو کرتے تھے ان باتوں پر کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، اور اس نے یعنی ہر بنی اسرائیل کے خاندان میں سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کو مروانا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ اس طرح اپنی غیبی ذرائع پر ایمان رکھتے تھے تو اس نے مرنا ہی مرنا تھا، یعنی ہلاکت اس کے مقدر ہونی ہی تھی، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوئی، باوجود اس کے کہ اس نے بنی اسرائیل کے اتنے لڑکوں کا قتل کیا۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ ہرقل کو یہ نجوم کے علم سے اس کو پتہ چلا تھا، اور ایک اس کے دوست نے بھی بتایا تھا جو اسی کی طرح کا علم رکھتا تھا کہ اس طرح سے اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس علاقے میں ایک نبی مبعوث ہوگا جس کی طرف سے یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ ہرقل کے دل میں بے چینی لگ گئی تھی، اور انہی دنوں میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو ملا ہے تو اس نے پھر، اور اس کو ساتھ میں یہ پتہ چلا کہ یعنی عرب کے اطراف سے شام کی طرف یہ لوگ تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس نے ابو سفیان اور قریش مکہ یعنی ان سارے سواروں کو اپنے پاس بلا بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شام کا علاقہ نا، اس میں 4 طرح کے اس زمانے میں ملک شامل تھے، لبنان بھی تھا اس میں، اور یعنی اب تو اس کو ہم شام کو ایک چھوٹا سا سیریا کہتے ہیں، لیکن اس میں ارد گرد کے ممالک بھی اس میں شامل تھے۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، تو وہ اس کے پاس آئے، یعنی ہرقل کے پاس ابو سفیان اور وہ سارے جو لشکر تھا، یعنی جتنے لشکر نہیں سوری جو تاجر سوار تھے وہ ان کے پاس آئے، وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، اور وہ شام میں تھے، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، تو اس نے ان کو بلا لیا اپنی مجلس میں، ٹھیک ہے۔ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی مجلس مسجد کے وزن پر، جیسے کہ ایسی جگہ جہاں پر وہ سب بیٹھتے تھے اور آپس میں کوئی مشاورت کرتے تھے، یعنی بادشاہ کا دربار کہا جا سکتا ہے، کہ ہرقل نے ان سب کو اپنے مجلس میں بلا لیا، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ روم، اور اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ عظماء یعنی عظم ہڈی کو کہتے ہیں نا، جسم کا سب سے وہ بنیادی بڑا حصہ ہوتا ہے، اور تو اسی طرح سے روم کے جو رئیس تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی یا جن سے وہ مشاورت کرتا تھا، وزراء اور مشیر وغیرہ، وہ وہاں پر ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم دعاہم، پھر اس نے ان کو بلایا، ودعا بترجمانہ، تو اس نے ساتھ میں ایک مترجم کو بھی بلایا، ترجمان یعنی جو ترجمہ کرے آ کے، کیونکہ ظاہر ہے ابو سفیان اس ملک کی زبان نہیں جانتے تھے، یعنی جہاں جو ہرقل کے دربار میں بولی جا رہی ہے، اور ہرقل ان کی عربی کو نہیں سمجھتا تھا۔ فقالا، تو اس نے کہا، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، تو وہ پوچھنے لگا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ، تم میں سے کون اس شخص کے نسب کے اعتبار سے قریب ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ بے شک وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ان سب سے پوچھا کہ تم میں سے، یعنی نبی کون ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین نسب کے اعتبار سے کون ہے۔ فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، فقلت انا اقربہم نسبا، تو اس نے کہا کہ میں نسب میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی پتہ نہیں کہا جاتا ہے چوتھی نسل میں شاید اس کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ اوپر سے جا ملتا تھے کڑی۔ فقال ادنوہ منی، تو اس نے کہا اس کو میرے قریب کر دو، یعنی ہرقل نے، وقربوا اصحابہ، اور اس کے قریب اس کے ساتھیوں کو بٹھا دو، یعنی ابو سفیان میرے قریب ہو اور اس کے ارد گرد اس کے ساتھی، یعنی ابو سفیان کے ساتھی بیٹھے ہوں جو تاجر تھے نا، جو شام میں آئے تھے تجارت کے لیے۔ فَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، تو انہوں نے اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کر دیا، یعنی ابو سفیان کو پاس بٹھایا اور اس کے پیچھے اس کے ساتھیوں کو بٹھا دیا۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، قل لهم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس شخص سے پوچھنے والا ہوں اس شخص کا حال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات اس سے کروں گا۔ فَإِن كَذَبَنِي، پھر اگر اس نے مجھ سے، یعنی اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے گا، فَكَذِّبُوهُ، تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ اب اس نے جو ہے باقی ساتھیوں کو پاس کیوں بٹھایا تھا کہ اگر ابو سفیان کسی معاملے میں، کسی سوال کے جواب میں ہرقل سے جھوٹ بولنے لگے تو یہ اس کو جھٹلا دے۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا۔ ثم کان اول ما سألنی عنہ، تو پہلا سوال جو اس نے مجھ سے کیا، ان قالا، کہ اس نے کہا، کیف نسبہ فیکم، کہ تم میں اس کا نسب کیسا ہے۔
قلتو میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب کہ وہ ہم میں نسب والا ہے. قال فہل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ تو یہ بات جو وہ کرتا ہے یعنی کیا بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسی بات تم میں سے پہلے بھی کسی نے کہی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں تو کیا تم میں جو لوگ آئے انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے. قلتو میں نے کہا لا نہیں. قال ہرقل نے کہا فہل کان من آبائہ من ملکن کیا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے. قلتو میں نے کہا لا نہیں. قال اس نے کہا فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم تو اچھا بڑے امیر لوگوں میں سے اشراف الناس یعنی باعزت لوگوں میں سے اس کی پیروی کرنے والے ہیں یا ان کے کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے. یعنی رسول پر ایمان لانے والوں میں سب سے آگے کون ہے, کیا ایلیٹ کلاس آگے ہے یا کمزور لوگ ہیں. فقلتو تو میں نے کہا یعنی ابو سفیان کہتے ہیں بل ضعفاؤہم بلکہ کمزور لوگ ہیں یعنی معاشرے کا غریب طبقہ ہے جو سب سے پہلے اس پر ایمان لا رہا ہے. قال پھر ہرقل نے کہا ایزیدون ام ینقصون کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں یعنی ان کی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. قلتو میں نے کہا بل یزیدون بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. قال تو اس نے کہا فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ تو کیا کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے یرتدہ جو پلٹ جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے ناراضگی کی وجہ سے اس کے دین سے یعنی کوئی ایسا ہے جو اس کے دین کو برا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے بعد ان یدخل فیہ بعد اس کے کبھی اس میں داخل ہوا تھا. یعنی ایک تو یہ نا کہ ایمان نہ لانا لیکن ایک یہ ہے کہ ایمان لا کر اس دین میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا. قلتو میں نے کہا لا. قال یعنی کہا اس نے کہ نہیں ابو سفیان نے. قال تو ہرقل نے کہا فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال کہ کیا تم اس پر تہمت لگاتے تھے جھوٹ کی اس سے پہلے کہ وہ کہتا جو اس نے کہا یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے تم اس کو جھوٹا کہتے تھے. قلتو میں نے کہا لا نہیں. قال تو ہرقل کہنے لگا فہل یغدر کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے. قلتو میں نے کہا لا نہیں. ونحن منہ فی مدت لا ندری ما هو فاعل فیہا اور ہم اس کے ساتھ ایک مدت میں ہیں. مدت کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک عہد میں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس میں کیا کرنے والا ہے یعنی مجھے نہیں پتا کہ وہ وعدہ پورا کرے گا یا وعدہ شکنی کرے گا. قال ہرقل نے کہا ولم تمکنی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمۃ اور مجھے موقع نہیں ملا کلمتاً کسی بھی کلمے یعنی بات کو داخل کرنے کا سوائے اس کلمے کے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی تک وہ جو باتیں کر رہا تھا اور وہ لا ہی جواب دے رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کا جواب بھی بیسیکلی تو لا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جیسے وہ صادق اور امین مشہور تھے. نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ امانت کے بھی حفاظت کرنے والے تھے اور اسی طرح سے وعدوں کے بھی پاسدار تھے. لیکن چونکہ وہ اس وقت صلح حدیبیہ کی مدت میں سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اور ساتھ میں یہ ابو سفیان اور سارے قریش مکہ تو اب اس نے تھوڑا سا شک کا اظہار کیا نا تاکہ تھوڑا سا اس کو پھیرے یعنی اس کو اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرتا. قال ہرقل نے کہا قال ہرقل نے کہا فہل قاتلتموہ تو کیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے. قاتل کاف کے بعد الف آ رہا نا تو دو پارٹیز کی جو جنگ ہوتی ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ قتل کہ تم نے قتل کیا ہے اس پہ کسی بندے کو بلکہ تم لوگوں نے یعنی جنگ کی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہو چکے ہیں دین آنے کے بعد. قلتو میں نے کہا نام جی. قال اس نے کہا فکیف کان قتالکم ایاہ تو تمہارا جنگ کرنا اس کے ساتھ کیسا ہوا. قلتو میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال جنگ ہمارے درمیان اور اس کے درمیان ایک ڈول کی طرح ہے. ینالو منا ہمیں پہنچتا ہے یعنی ان کو پہنچتا ہے ہم سے وننالو اور ہم لیتے ہیں منہو ان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈول ہوتا ہے نا جب اتارتے ہیں اس کو کنویں میں اور پانی کھینچ لیتے ہیں پھر اس طرح وہ ہوتی رہتی باری چلتی رہتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا سجال ہے ڈول ہے کبھی ہمارا بھر جاتا ہے کبھی ان کا کبھی ہماری فتح ہوتی ہے یعنی ہم انہیں شکست دے دیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لیتے ہیں مطلب یہ کہ ہمیں ان کی طرف سے شکست ہو جاتی ہے اور سون یعنی وائس ورسا انہیں بھی کبھی وہ جیتتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں. قال ہرقل نے کہا ماذا یأمرکم اب ہرقل پوچھ رہا ہے کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے. قلتو میں نے کہا یقول اعبدوا اللہ وہ کہتا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی وحدہ اسی اکیلے کی ولا تشرکوا بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور چھوڑ دو جو کرتے تھے، یعنی جو کہتے تھے تمہارے آباء و اجداد. ٹھیک ہے. اب یہاں تک اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ نا اسلام کی ابتدائی تعلیمات یہاں پر شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو حدیث کی پیچھے سے ساری سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ کہ ہریکل کو صلح حدیبیہ کی مدت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا، اور ہریکل اس خط کی تصدیق کے لیے اپنے علاقے میں آئے ہوئے قریش مکہ کو بلا رہا ہے، جو تجارت کی غرض سے وہاں پر آئے ہوئے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں ابا سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی معاملہ تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات یہ لگاتے تھے ان میں کوئی بھی یعنی وزن ہی نہیں تھا. یعنی اگر وہ جھوٹا، کذاب، ساحر، مجنون، شاعر، ایسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے تھے، لیکن اگر ان سے ایک ایک کر کے باتیں پوچھی جاتی تو ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی جھوٹ بولا ہے تو وہ کہتے نہیں. کبھی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تو وہ یعنی ہر چیز میں وہ نہیں ہی پاتے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں وہ سامنے ظاہر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تھے قریش مکہ. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان ان کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، یا یہ کہ وہ جو چیز پیش کر رہے تھے وہ غلط تھی، بلکہ یہ اپنے ہی دلی خواہشات کی وجہ سے یا سرداریوں کے جانے کی وجہ سے یا جو بھی ان کی وجوہات تھی اس کی بنا پر ایمان نہیں لائے تھے. اور یہاں پر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی ابتدائی تعلیمات کو دیکھیں. وہ کہتا ہے یقول اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی اکیلے کی. اب یہی جو چیز تھی وحدانیت تھی، وہ اس پر نہیں تھے قریش مکہ. ٹھیک ہے. کہ وہ بہت سارے الہ اس کے ساتھ مانتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. واترکوا ما یقول آباؤکم، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارے آباء و اجداد کے دین سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آباء و اجداد اسی دین پر ہیں یعنی اسلام پر ہی، تو پھر تو آباء و اجداد کی پیروی کی جائے گی. لیکن اگر وہ ادر دین پر ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ حکم دیتا ہے ہم کو نماز کا، وَالصِّدْقِ اور سچائی کا، وَالْعَفَافِ اور پاک دامنی کا، وَالصِّلَةِ اور صلہ یعنی رحم کو جوڑنے کا. اور اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ جو تجھ سے جوڑے اس سے جوڑ تو، یعنی گیو اینڈ ٹیک تو ہر شخص کر لیتا ہے، بلکہ صلہ رحمی ہوتی ہے کہ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو. اور آسان لفظوں میں یہ کہ اپنے رشتہ داروں سے احسان کا معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو احسان کا معاملہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتا، لیکن چونکہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آ رہا ہے نا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، قرآن آپ میں سے جو پڑھ رہے ہیں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دین قبول نہ کرنے کی ایک یہ بھی بڑی وجہ تھی قریش مکہ کی. اور آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ جب دین کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کا کوئی حصہ ہوتا ہے، یا یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو وہ کرتے پایا ہوتا ہے اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے. پھر نماز کا حکم دینا، نماز کی بھی پابندی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں. یعنی پڑھ تو ہم یہاں پر یہی رہے ہیں کہ قریش مکہ کو دین کی ابتدائی تعلیمات کیا تھیں، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کتنی صاف ستھری سی تھوڑی سی صفات ہیں جس سے نہ صرف انسان کا ظاہر سنور جاتا ہے بلکہ اس کا باطن کی بھی پوری اصلاح ہو جاتی ہے. وہ صدق اور سچائی، اور یہ سچائی جو ان سی ہے سچائی کو قبول کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے معاملات میں سچائی کو اپنا لینا. والعفاف اور پاک دامنی. ٹھیک ہے. ہر طرح سے انسان یعنی پاک دامن ہو اپنے معاملات میں بھی، اور ویسے بھی بے حیائی سے اور ان چیزوں سے دور ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ عفاف یعنی دوسروں سے مانگنے والا نہ ہو، صرف رب پر اپنے توکل کرنے والا ہو. اور صلہ کا حکم دیا، یعنی پہلے جو ان سے نماز کا ہے، حقوق اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اور پھر اپنے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، اور پھر رشتہ داروں سے کیا تعلقات بنائے جائیں گے اس کا بتایا جا رہا ہے. فقال لترجمانہ، تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا قل لہ سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، اس سے کہو کہ میں نے جب تم سے پوچھا کہ اس کا نسب کیا ہے، کہ بے شک وہ تم میں سے ذو نسب والا ہے. تو فذکرتا، تو تو نے ذکر کیا، یعنی ابو سفیان تم نے مجھ سے بیان کیا کہ بے شک وہ تم میں ذو نسب بن اچھے نسب والا ہے، اعلیٰ نسب والا ہے. اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جو باتیں ہرقل نے پوچھنی تھی نا ابو سفیان سے وہ اس نے پوچھ لی ہیں. اب وہ ترجمان سے کہہ رہا ہے
کہ اب یہ جو سارا میں نے ایک کنکلوژن نکالا نا، یہ تم ابو سفیان کو بتا دو، ٹھیک ہے. اور اس کا کنکلوژن کیا تھا کہ جب میں نے تم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، تو ابو سفیان تم نے کہا کہ بے شک وہ تم میں اونچے نسب والا ہے. فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اور اسی طرح سے رسول ہوتے ہیں، وہ بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں. وَسَأَلْتُكَ، اور یہاں پر لیکن بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کا عالی نسب ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کا عالی نسب اس کو بچانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نسب ایمان کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے، اور انبیاء تو ہمیشہ ہی جو ان سے اعلیٰ نسب میں ہی اٹھائے جاتے ہیں. یعنی یہ میں بات اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کی نسلوں میں سے کچھ ایسے گزرے جو کہ اپنے ہی باپ کے ساتھ نہیں تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، یا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے. پھر اور وسالتو کا، اور میں نے پوچھا تجھ سے، حل قال احد منکم ھذا القول، کہ کیا ایسی بات تم میں سے کسی نے پہلے کہی ہے. فذکرت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں. فقلت، تو میں نے کہا، لو کان احد قال ھذا القول قبلہ لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبلہ، اور اگر تم کہہ دیتے کہ اس سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ اگلی بات کی پیروی کرتا ہے. یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی صدیاں گزری، کسی نے یعنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. یعنی ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہی آئے تھے اور وہ بھی خیر جھٹلائے گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک نئی بات کرے، یا کوئی ایک بات کہے تو لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں تو تم سے پہلے بھی کتنے لوگوں نے کی ہوئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں تھا، یعنی اس معاشرے میں ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. وسألتک، اور میں نے پوچھا تم سے، هل کان من آبائہ من ملکن، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہے. فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا اللہ کے نہیں. قلت فلو کان من آبائہ من ملکن، کہ اگر ہوتا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ. قلت رجل یطلب ملک ابیہ، تو میں کہتا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی بادشاہت واپس طلب کر رہا ہے. یعنی ایک ایسا شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو بادشاہت چاہیے. وسألتک، اور میں نے پوچھا تجھ سے، هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ تہمت، کیا تم اس کو تہمت لگاتے تھے جھوٹ کی اس سے پہلے کہ وہ کہتا جو وہ کہتا ہے. یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی. یعنی تم میں سے کوئی کہتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے؟ ہاں، یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا کہتا. اس بندے کے میں کہتی ہوں عقل دیکھیں اور اس کے سوالات دیکھیں. اور اب جیسے وہ اس کا کنکلوژن نکال رہا ہے. فذکرتا، تو تم نے کہا کہ اللہ کے نہیں. فقد عارف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، اور تو میں نے پہچان لیا کہ بے شک وہ شخص جو لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا، یعنی جو لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرتا ہے، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو تو یا گاڈ کو یا جو بھی ہماری سپیریئر ہستی ہوتی ہے ہم اس کو بڑا ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عام زندگی میں ہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ دوسروں پر چھپا جاتے ہیں اپنی بات کو یا جھوٹ باندھتے ہیں. تو ایسا شخص جو لوگوں سے سچا ہے تو وہ اللہ سے تو ضرور ہی سچا ہوگا، تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے. وسألتک، اور میں نے پوچھا تھا تجھ سے، اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اشراف یعنی باعزت لوگوں نے معاشرے میں سے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے. فذکرت ان ضعفاؤہم اتبعوہ وہم اتباع رسولی، تو تم نے کہا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے اور ایسے ہی لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں. یعنی اب یہ ایک طرح کا بات ہے کہ یہ علم کی بات ہے کہ اس کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں کہ یوزلی معاشرے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اس معاشرے کے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. وسألتک، اور میں نے تم سے پوچھا تھا، ایزیدون ام ینقصون، کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. فذکرت انہم یزیدون وکذالک امر الایمان حتی یتم، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ بے شک وہ زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ تمام ہو جاتا ہے. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سچا ایمان پیش کیا جاتا ہے اور لوگ ایمان لے آتے ہیں، تو جب وہ اندر جاتا ہے نا تو پھر انسان اس کو چھوڑنے کی یعنی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. وسألتک، اور میں نے پوچھا تھا تجھ سے، ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی اس کے دین میں آ کر اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے.
فذکرتا ان لا، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں. وکذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب، اور اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہے کہ جب دلوں کی حلاوت اس کے ساتھ رل مل جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو دل میں جب ایمان کی مٹھاس، اس کا نور، اس کی حلاوت اترتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی جو سچا دین ہوتا ہے نا، اس میں پھر انسان کوئی ناراضگی، کوئی برائی، یہ چیزیں نہیں دیکھتا. ہاں اب ایمان اگر پکا نہ ہو تو پھر منافقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور کوئی مشکل بات کا حکم ان کو دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا میں ایمان لایا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو ایمان کو دل سے قبول کر لیتا ہے نا، تو دل میں ایمان کی ایسی بشاشت یعنی حلاوت اور مٹھاس اترتی ہے کہ وہ اندر رچ مس جاتی ہے. یعنی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب ہم الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور ہم وہ ہندوؤں کی طرح وہ جو بھی کچھ وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے الحمدللہ. یا ویسے بہت سے بے مذہب لوگ جو ان سے ہیں. یا اسی طرح جب ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، جب دوسرے کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اور یہ ایک فری کا ایک تہیہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے. اور ہم کیسے اپنے مسلمان بھائی بہن کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی دین پر ہے جس کی میں پیروکار ہوں. ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح اللہ کے ساتھ جو ہمارے تعلق کا معاملہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب گڑ گڑاتے ہیں اور ہمارے آنسو بھی نکل آتے ہیں تو ہم چین پا جاتے ہیں. ہم حالانکہ ہماری سم ٹائم ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہماری دعا پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ دل میں جو ایمان ہے اور یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہی امتحان کے لیے ہے، اور آخرت پر جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاں ثواب اور اجر پائیں گے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو دلوں میں خوشی اتارتی ہے، حلاوت اتارتی ہے. تو پھر جب کوئی شخص ایسا ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. وسألتک، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا، حل یغدر، کہ کیا وہ غدر کرتا ہے یعنی وہ وعدہ شکنی کرتا ہے. فذکرت ان لا، تو نے کہا کہ نہیں. وکذالک الرسول لا تغدروا، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ عہد نہیں توڑتے. وسألتک، اور میں نے پوچھا تم سے، بما یأمرکم، وہ کیا حکم دیتا ہے تم کو. فذکرتا، تو نے کہا، انہ یأمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ تمہیں روکتا ہے بتوں کی عبادت سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے. وَالصِّدْقِ، اور سچائی کا. وَالْعَفَافِ، اور پاک دامنی کا. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُوا، پھر اگر جو تم کہتے ہو حقاً سچ ہے. فَسَيَمْلِكُ، تو ان قریب وہ مالک ہو جائے گا. مودیا قدمی ہاتین، میرے ان دونوں قدموں کا، یعنی شام کے ملک کا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں وہ فاتح ہو جائے گا، اس کو بادشاہت حاصل ہو جائے گی. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اور بے شک اگر میں جانتا ہوتا کہ وہ نکلنے والا ہے یعنی اس کا ظہور ہونے والا ہے. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، تو مجھے یہ گمان ہرگز نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. یعنی اب یہ کیونکہ یہ وہ چیز ہے نا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی جو اس وقت سپر پاورز ہیں یا کوئی امیر لوگ ہیں، یا جیسے یہود اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی نبوت کے حقدار ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہی میں سے آئے گا. اور عربوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، جس طرح عرب بدحال تھے اور تہذیب کی نام ان میں کوئی چیز نہیں تھی جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث نہیں ہوئے. ہاں کچھ بہت ساری صفات ایسی ہیں، امانت ہے، سچائی ہے اور کمٹمنٹس ہیں جو ان میں تھیں، لیکن سپر پاورز تو ان کو جانتی نہیں تھی، خاطر میں بھی نہیں تھی لاتی. تو کہنے لگا مجھے یہ نہیں تھا پتا انہ منکم، کہ وہ تم میں سے ہی ہوگا. فلو انی عالم انی اخلص الیہ، اور بے شک اگر میں جانوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا. لتجشمت لقاءہ، تو میں ضرور اس سے ملنے کی کوشش کروں گا. ولو کنت عندہ، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا. لغسلت عن قدمہ، تو میں اس کے پاؤں دھوتا یعنی اس کی خدمت کرتا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس نے وہ خط بلوا بھیجا، منگوایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا. الذی بعث بہ دحیۃ الی عظیم بصرہ فدفعہ الی ہرقل فقرأہ فاذا فیہ، یہ وہ خط تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی یعنی جو صحابی ہیں ان کو دے کر 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا. اب بصرہ کون ہے؟ شام کا ہی علاقہ ہے جہاں پر حاکم ہے،
یہ خط ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ یہ جو اس کو روم کا اس کو نہیں بھیجا تھا جو کہ ہیرکل ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تھرو پراپر چینل اس کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ دیکھیں نا، عربوں کو تو یہ گردانتے نہیں تھے کچھ، ان کو بادشاہ تھوڑی تصور کرتے تھے کہ بادشاہ ایک بادشاہ کو خط لکھتا. ٹھیک ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بصرہ کے حاکم تک بھیجا تاکہ بصرہ کا حاکم اس کو آگے عظیم بصرہ یعنی بصرہ کے بادشاہ ہرقل تک پہنچا دے. تو اس نے عظیم روم کے بادشاہ ہرقل تک پہنچا دے. تو اس نے اس کو پڑھا تو اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کس طرح سے شروع ہو رہا تھا؟ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، عبداللہ، محمد عبداللہ اللہ کا بندہ و رسول ہی اور اس کا رسول، الی ہرقل عظیم الرومی، روم کا بادشاہ ہرقل کی طرف. سلام علی من اتبع الہدا، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے. خط کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے. اما بعد اس کے، فإنی ادعوک بدعایتی الاسلامی، میں تجھے اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں. اسلم، تو ایمان لے یا مسلمان ہو جا. تسلیم، تو بچا رہے گا یعنی سلامتی پائے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین، تو اللہ تجھے دوہرا ثواب دے گا. دوہرا کیوں؟ کیونکہ ایک عیسائی ہونے کا اور ایک پھر جب اس دین کو بھی مان جاؤ گے. فإن تولیت، پھر اگر تو پھر گیا، فإن علیک اسم العریسیین، اگر تم ہی ایمان نہ لائے تو بے شک تم پر تمہاری رعایا کا یعنی عوام کا بھی گناہ ہوگا. عوام کا گناہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ عوام بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. جزاک اللہ. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. تو یہاں پر پھر قرآن کی آیت آ رہی ہے، اور اہل کتاب کے اس کلمۃ سواء، ایک برابر کلمے کی طرف آؤ، بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی یہ اہل کتاب کو لکھنے کا طریقہ ہے. یعنی اگر آپ کسی اہل کتاب کو دعوت دین دیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ توحید سے. ٹھیک ہے کہ یعنی، اور ساتھ میں انہیں بتائیں گے کہ یہ وہی کلمہ ہے جو تمہارے رسولوں نے بھی تمہیں دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی. اور کیا کریں؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں. اور ان لوگوں نے جب پوچھا تھا کہ ہم کیسے بعض کو رب بنا لیتے ہیں، تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے ہی بعض لوگوں کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہو. تو یہ بھی دراصل رب بنا لینا، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، اور یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کا ہم حکم مانتے ہیں، اور جو ہمیں یعنی ہمارے اختیارات کا مالک ہے. تو جب ہم اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے احکامات مانتے ہیں تو یہ بھی دراصل ان کو رب بنا لیتے ہیں. اور یہ کہ لوگوں کے وہ احکامات جو اللہ کے حکموں کے خلاف جاتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، تو گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. آپ کا ٹائم ہو گیا، باقی آدھی حدیث نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے. تو یہاں تک انشاءاللہ کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی اس آیت پر ہم نے بات مکمل کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس حدیث سے جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جب ہم انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ جب ہم مکمل کریں گے تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہوگا کہ روم کا یہ جو بادشاہ تھا نا، یہ ایمان نہیں لایا تھا ہرقل. اور وجہ اس کی یہی ہوئی تھی کہ جو اس کے درباری تھے نا، اس نے اسلام کو پیش کیا تھا ان کے سامنے، لیکن کچھ اس طرح سے کہ ان کو یعنی چیک کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے. تو وہ جب نہیں مانے تو یہ پھر ڈر گیا کہ اگر میں دین قبول کر گیا تو یہ میرے سے باغی ہو جائیں گے اور ظاہر ہے میرے سے حکومت جاتی رہے گی. لیکن بات وہاں پر وہی آتی ہے کہ ایمان قبول کرنے میں کیا چیز رکاوٹ آتی ہے کہ جب انسان کو یعنی اس دنیا کی محبت لگ جاتی اور آخرت پر اس کا ایمان اس طرح کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ یہ سب کچھ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم بار بار جب قرآن میں اور یہاں حدیث سے ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کیوں اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور کیوں اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ
کس کے پیچھے دیوانے ہو رہا دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت میں. ہے؟ یہیں کا فائدہ دکھتا ہے نا، فوری فوری جو دکھتا فوری ہے وہ فوائد جو دکھتے ہیں، اور وہ کون ہمیں دکھاتا ہے؟ شیطان. شیطان. ٹھیک ہے. اور قیامت کے قریب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا مزید سجا دی گئی ہے. آپ مارکیٹ چلے جائیں، کسی کام سے آپ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وقت کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے، صلاحیتیں بھی ضائع جاتی ہیں، مال بھی انسان لگا آتا ہے، اور بھی بعض اوقات کچھ ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے جو بالکل ہی خرافات ہیں، لغو ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ایمان پر بیسیکلی بات ہو رہی نا، کہ یہ ایمان تھا جو ہرقل کو پیش کیا گیا تھا، لیکن اس نے اس کو یعنی اس نے اس طرح سے چیک کیا کہ کیا یہ ایمان میری بادشاہت کے ساتھ چل سکے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں اسلم تسلیم، کہ تو اگر ایمان لے آئے گا تو سلامت رہے گا، تمہاری اس کی بادشاہت بھی سلامت ہی رہنی تھی. لیکن وہی بات جو آپ نے کہی نا کہ دنیا کی محبت ہمیں کیوں گھیرے رکھتی ہے، ہم کیوں ہر وقت دنیا کا سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ جو فوری ملنے والے فائدے ہیں نا وہ ہمیں بڑے پیارے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں، تو ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم، اور اس کے بدلے میں ہم اپنی آخرت کا نقصان کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی صرف ایک دن کو ہی ہم لے لیں، دن میں 24 گھنٹے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے سونا بھی ہے، ہم نے کھانا بھی ہے، اور ہم نے باقی ساری ضروریات بھی پوری کرنی ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے. تو اس میں کتنا وقت ہم دین کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اب انہی سارے کاموں کے ساتھ اگر ہمیں کوئی دنیا کی خاص کسی دعوت میں بلایا جائے اور اس میں ہمارے دین کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو، بعض اوقات الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے شاید کچھ ہمیں لطف ہے اس محفل سے ملنے والا، یا کچھ لوگوں سے کچھ فوائد ملنے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی بات پہ ہی آج کی حدیث مکمل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہ جب بھی کوئی ایمان کا بھی یہی معاملہ نا کہ بڑھتا چڑھتا رہتا ہے. ایمان لا کر اعمال صالح میں انسان لگا رہے، اور اعمال صالح بھی ہم کیوں نہیں کر پاتے، وہی بات کہ جب دنیا کے کام ہے یا تو دنیا کے کام ختم کر لو، یا پھر آخرت کے لیے مکمل بھرپور تیاری کر لو. تو یہی ایک سوچ بدلنے کی دیر ہے کہ ہم آخرت کی تیاری میں رہیں، اور دنیا کی جو تو غیر شرعی کام ہے وہ تو بالکل چھوڑ دیں، اور مباحات سے بھی بچنے کی کوشش کریں. لیکن جو دنیا کے ہمارے فرائض ہیں، جو ہم نے کام کرنے ہیں، اس کو ہم کیا کریں کہ وہ آخرت اورینٹیڈ کر دیں، کہ للہ ہی، اللہ کے لیے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہی ہے نا. کہ اگر گھر کی صفائی بھی کریں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، کہ اگر یہ سب کچھ صحیح رہے گا تو گھر میں فساد بھی نہیں ہوگا، سب مطمئن بھی رہیں گے. اور اسی طرح اگر حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں تو رب تجھے راضی کرنے کے لیے، چاہے خامد کے حقوق پورے ہو رہے ہیں. کیونکہ ابھی جیسے ہم نے صلہ رحمی کے بارے میں ہی پڑھا کہ صلہ رحمی کا مطلب ہے احسان کرنا. عموماً ہمارے تعلقات رشتہ داروں سے یا بعض اوقات گھر میں زوج سے کیوں خراب ہوتے ہیں، بچوں سے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے، ہم گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں، جتنا میں نے دیا اتنا میں واپس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس سے معاملات کتنے زیادہ بگڑتے ہیں. تو احسان کیا ہوتا ہے کہ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم سے دوسرے کے عمل کے بارے میں پوچھ نہیں ہے. شیطان ہمیں یہ دھوکہ بورڈ ڈالتا ہے کہ چونکہ فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو تم یہ کرنے میں جسٹیفائڈ ہو. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن میں ہی کہتے ہیں، سورہ البقرہ میں ہی، کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور ان کے لیے ان کا جیسا وہ کرتے ہیں. تو اور پھر اس سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرنا کہ کوئی اگر برا کر بھی رہا ہے اور آپ تمام طرح کے حقوق ان کے پورے کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑھ کر معاملہ کریں. ٹھیک ہے. اور اب احسان کرنا بھی دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بخیلی آتی جا رہی نا نفس میں، کہ ہم صرف اپنا فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس ہفتے کے لیے یہی سبق ہے انشاءاللہ کہ ایمان پر ہم کام کریں، اور یہ چیک کریں کہ اب یہ دیکھیں نا ہرقل کی عقل کتنی زیادہ نظر آ رہی ہے. باقاعدہ اس نے سارے سوالات پوچھے ہیں اور پھر ان کا کنکلوژن کر کے ابو سفیان تک بھی پہنچا رہا ہے، حالانکہ ڈائریکٹ مکالمہ نہیں ہو رہا، ترجمان کے ذریعے بات ہو رہی ہے. تو جب انسان غور و فکر کرے اور بات اس کے سامنے آ جائے، اس کا شرح صدر ہو جائے، تو پھر وہ اس کو مان جائے. اسی میں اس کا آخرت کا فائدہ ہے. کوئی بات شیئر کرنی ہو کسی نے آپ میں سے؟ جی، آن لائن اسٹوڈنٹ.